السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایج پروگرام۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں احاطہ کریں گے موجودہ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر۔ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد عمران خان نے اپنی ٹیم کو یہ اندیا دیا کہ ہم نے اسے مدینہ کی ریاست بنانا ہے، ہم نے اسے فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم یہاں پر جو پاکستان کا نچلا طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، اسے اوپر لانا ہے۔ کیا حکومت اپنے 3 سال میں یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوئی؟ کامیاب جوائنٹ پاکستان پروگرام ہو، کسانوں کو سبسڈی دینے کا معاملہ ہو، یا پھر 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو سستی سبسڈائز چینی، آٹا، گھی، دالیں دینے کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عام عوام کیا سوچتے ہیں، تاجر کیا سوچتے ہیں، بیوروکریسی کیا کہتی ہے، اور منتخب عوامی سیاسی نمائندے کیا کہتے ہیں کہ 3 سالہ دور میں کیا سب کچھ صحیح ہوا، تسلی بخش ہوا، یا ان کو کچھ تحفظات ہے؟ ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں گے آج اپنے اس پروگرام میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں عام پبلک میں۔ پبلک کیا سوچتی ہے کہ حکومت پاکستان کی 3 سالہ جو حکومت ہونے والی ہے، یعنی کہ ٹائم 3 سال کا ہونے والا ہے، اس میں حکومت نے کتنا کام کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے کیا پورے کر دیے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ کے وعدے کیے گئے، مدینہ کی فلاحی ریاست بنانے کے وعدے کیے گئے، انسانیت کی بات کی گئی، عام انسانوں اور عام نچلے طبقے کو اٹھا کر اوپر لانے کی بات کی گئی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ عام نچلا طبقہ جس کی بات عمران خان صاحب اکثر اپنی تقاریر میں کرتے ہیں، اپنی سپیچز میں کرتے ہیں کہ نچلے طبقے کو میں نے اوپر لانا ہے، مدینہ کی ریاست بنانا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کیا 3 سال کی حکومت میں ان کی کارکردگی سے یہ نچلا طبقہ مطمئن ہے یا نہیں۔ جی آپ بتائیے گا، 3 سال کی حکومت کو ہونے والے ہیں، آپ عمران خان کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ نہیں سال بالکل مہنگائی تلی ہوئی ہے، انہیں طلیب بندے تران جاوے، طلیب بندے تران جاوے، تالو بال بالکل ٹھپ ہویا پڑا ہے۔ مہنگائی اتنی چلتی، آٹا، چینی مہنگا، ہر چیز مہنگائی چلتی، غریب بندے تران جاوے لیڈی۔ یہ مہنگائی نواز شریف کے دور میں نہیں تھی، بے نظیر کے دور میں؟ نہیں، نہ نواز شریف کے دور میں تھی، نہ بے نظیر کے دور میں تھی۔ جی ان کے دور میں صحیح تھا سب؟ صحیح تھا، چینی 40-60 روپے کلو بیچتی تھی، اب یہ 110 روپے کلو ہوتی ہے، غریب بندہ تران جاوے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 3 سالہ کارکردگی میں حکومت کا کیا گراف دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کام کیے ہیں، کیا نہیں کیے جو کرنے چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور نواز شریف اور بے نظیر کے دور میں مہنگائی کنٹرول تھی، اب کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، حکومت مکمل طور پر ناکام۔ کیا کنٹرول تھی؟ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، ایکچولی مہنگائی زیادہ ہی تھی، ایسے کیا ایسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ مصنوعی طور پر ہوگی، لیکن عام لوگوں کو تو ریلیف ملتا تھا نا، اس حکومت میں عام لوگوں کو ریلیف نہیں ہے، بنیادی ضرورتوں کی چیزیں عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ سر ہم دال بھی امپورٹ کرتے ہیں، گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، چینی بھی امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ امپورٹ کا مطلب ملک میں منگواتے ہیں دوسرے ملکوں سے۔ جب ہماری ملک میں دالیں بھی دوسرے ملکوں سے آئیں گی، مہنگائی تو ہوگی، پھر ہم شکوہ کس بات کا حکومت سے کریں؟ اپنی خود کیوں نہیں اگاتے ہیں؟ اپنی چیزوں کو کیوں نہیں پیدا کیا گیا؟ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں بنایا کہ یہ تمام چیزیں اپنے ملک میں اتنی مقدار میں پیدا ہو کہ ہماری عوام کے لیے پوری ہو؟ سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو عمران صاحب ہے انہوں نے کسی چیز کو کنٹرول نہیں رکھا ہوا، مہنگائی اتنی کر دی ہے، غریب آدمی کہاں جائے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نہ ادھر روزگار ہے، مہنگائی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہا، سارے عوام بہت پریشان ہیں۔ ساری عوام پریشان ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہمیں ساری چیزیں دوسرے ملکوں سے منگوانی ہے، اپنے ملک میں ہم نے کام نہیں کرنا، قوت خرید ہماری جو بڑھی ہے وہ کس پہ کوئی لوگ نہیں بول رہے کہ ہماری قوت خرید بڑھ گئی ہے۔ پہلے لوگ تھوڑا سودا لیتے تھے، اب زیادہ بھی لیتے ہیں، ان کے پاس ارننگ کے ذرائع آ گئے، کورونا آ گیا، حکومت کو اتنی فیور کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ سارا جی سر مہنگائی کا کنٹرول نہیں ہو رہا اصل میں، گھی چینی آٹا دیکھ لیں، ہر چیز پہ جو ہے نا دن بہ دن ریٹ بڑھ رہے ہیں، 300 روپے کلو گھی مل رہا ہے، غریب عوام کیا کرے جو 500-700 روپے ڈیلی کمانے والا وہ کیا کرے گا؟ آٹا دیکھ لو، چینی دیکھ لو، اور بجلی اور پیٹرول اب 6 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے، 20 روپے پیٹرول ہمیں لیٹر پہ مل رہا ہے، 120 روپے لیٹر ہو گیا، کہاں 65 روپے تھا اور اب 120 روپے لیٹر ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اس حکومت کو برا بھلا کہیں گے نا، انہوں نے تو چور چور کہہ کے جو ہے سب کو چور کہا ہے، ہمیں پرانا پاکستان ہی دے دو وہ بہتر ہے ہمارے لیے، نئے پاکستان میں تو ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ کیا اس کو نعرہ لگایا تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک مہنگائی آپ لوگوں کا ایشو ہے کہ مہنگائی کم ہو جانی چاہیے تھی، یا اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ حکومت لانگ ٹرم پالیسیز پہ چل رہی ہے، دنیا جہان کے ترقیاتی پروجیکٹ بنا رہی ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ کرنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دیا گیا، وہ سرپلس میں چلا گیا، قرضے اتارے جا رہے ہیں، کیا یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں، قرضے تو دیکھیں اگر اتر رہے ہیں تو ہمیں تو پتہ چلے نا کہ قرضے اتر رہے ہیں، پہلے جنوبی کیسے پتہ چلا آپ کو؟ صوبہ بنانے کا ہمیں کہا گیا، بہاولپور صوبہ بنے گا، اس کا ہمیں لولی پاپ دے دیا گیا، ہمیں اسی طرح نیچے نیچے کوئی کہتا ہے ڈی جی خان کو بنا دیا جائے، سارے وزیر مشیر جو ہیں، اب یہ شام محمود کی قریشی کی یہی کوشش ہے کہ ملتان کو بنا دیا جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں بہاولپور کو بنایا جائے، ہمارا یہ شہر ہے، نواب
किताबों का शहर है, कदीमी तारीखी शहर है हमारा बहावलपुर, तो हमें ये लॉलीपॉप दिया गया ना। यह तो है सेक्रेटरीट बहावलपुर को भी दिया है, मुल्तान को भी दिया है, दोनों के पास सेक्रेटरीट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दोनों शहरों में आके बैठे हैं। नहीं, इसमें तो देखे ना, अब ज़्यादा अथॉरिटी तो मुल्तान को दी जा रही है ना, बहावलपुर को तो कोई नहीं दी जा रही। आप कैसे समझते हैं कि मुल्तान को ज्यादा दी? अब देखें, आप खुद अंदाजा लगा लें, जितने वजीर मुशर्रफ आएंगे है ना मुल्तान के, अब यहाँ के जो एमएन एमपी वो तो आते ही नहीं बाजारों में, उनके तो जो वजारत थी समी के वो भी ले ली गई, तो कौन कोशिश करेगा यहाँ? एक समीउल्लाह चौधरी साहब को सूबाई वजारत खुराक की मिनिस्ट्री दी गई थी, आवाम कह रही है कि वो भी हमसे वापस ले ली गई है, हमारे इख्तियार हमें नहीं दिए जा रहे। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? सर जी, ये कारकर्दगी है कि किसी से अगर उधार 300 रुपए भी ले लेना, 100 रुपए भी कोई ले लेता है ना, उसे दोबारा वापसी नहीं कर पाता है, इतनी मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए। आप कह रहे हैं ना कि बाहर से जो चीजें खरीदी हैं ज्यादा खरीद रहे हैं, पहले हुकूमत भी तो थी ना, वो भी चला रही थी हुकूमत, और जो ये ऊपर से जो आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट शुरू किए हुए पहली हुकूमत ने भी किए हुए थे, ये नहीं कि नहीं किए हुए थे, सब कुछ चल रहा था, हर चीज चल रही थी, लेकिन आम आवाम जो एक निजी तबका है ना, उसको एक रिलीफ दिया हुआ था उन लोगों ने, सब कुछ चल रहा था। ये बस चोर चोर नया केस, हर दफा एक नया केस खोल के बैठ जाते हैं, कभी कोई सा, लेकिन आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। आवाम को कुछ नजर तो आए, आवाम खुश होगी। क्या सोचे आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, आप क्या मुझे ये भी तो बताएं ना, क्या सोचे? जो चीजें नहीं सोची गई वो चीजें बताएं। देखें सर, एक असल बात पता है क्या है, आम इंसान घर से निकलता है सिर्फ एक रोजी के लिए, वो सोचता है मैं 4 पैसे लेकर आऊं, मेरे बच्चों को रोजी मिल जाए, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो एक बात की बात है ना, उस तक वो चीज नहीं पहुंचती। पहले क्या चोरियां हो रही। हुकूमत ने अभी पिछले बजट में जो चंद दिन पहले आया है, स्किल्स के तहत हर खानदान से एक बच्चे को स्किल्स दी जाएगी, करोड़ों रुपया 500 अरब रुपया से ज्यादा रख दिया गया है हर खानदान के लिए। एहसास कफालत में दालें, घी, चीनी सस्ती रखने का प्लान अलहदा दे दिया गया है। और क्या करे हुकूमत? मुझे सर ये जो एहसास कफालत वाला जो सिस्टम भी है ना, ये हुकूमत का जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है ना, वो सिर्फ गिनती में नजर आ रहा है, हमने इतने करोड़ का, इतने अरब का ये कर दिया है, इतने अरब का ये कर दिया, कुछ नजर तो आया ना, कुछ नजर तो आ ही नहीं रहा है। जी, आप क्या कहेंगे कि 3 साल में हुकूमत ने क्या किया, क्या करना चाहिए? हुकूमत ने 3 साल में ये किया है कि अवाम की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, मुल्क बेचैन होया पड़ा है, इस हुकूमत ने सारी अवाम को बेचैन कर दिया है। ये 20-25 लोग अवाम है जो 25-30 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाए खड़े हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि गरीब इंसान पर रहम करें। चीनी कहाँ थी, अब तनख्वाह लोगों की वहीं खड़ी है, और महंगाई डबल हो गई है। चीनी 55 रुपए से 105 रुपए हो गई है, आटा 30 रुपए से 70 रुपए हो गया है, और तनख्वाह 20,000 थी तो 20 ही है। अब हम क्या करें जनाब? 3 साल हुकूमत में एक काम हुआ है, जो इमरान खान ने सबसे अवाम से वादे किए थे, वो सारे वादे उल्ट हुए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पढ़ा लिखा बनाऊंगा, जाहिल हो गया। नया पाकिस्तान तो दूर की बात है, पुराना पाकिस्तान उनसे संभाला नहीं जा रहा। बेहतर है कि किसी और को मौका दें, ब्लैक मेलिंग करने के बजाय चंदा मांगने के अलावा और कोई काम कर सकते हैं तो कर लें। उन्होंने चंदे वाला काम है, मेहरबानी करके छोड़ दें, क्योंकि पहले लोगों ने हुकूमत को बनाया, उन्होंने अवाम को बनाया भिखारी। इन लोगों सबको बेच के खाने के चक्कर में बैठा हुआ, लोगों को बेच के खाने के चक्कर में है हुकूमत। कहना है अवाम का, क्या ये सोच रहे हैं या आपने सुन लिया? इस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी से बज़ाहिर जो इन लोगों की बातें हम लोगों ने सुनी है, उससे बज़ाहिर ये लोग मुतमईन नजर नहीं आते। इनका सबसे बड़ा इशू ये कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि करने में नाकाम है। महंगाई, आटा, घी, चीनी और दालें, और इसके अलावा जो ऑयल है या तेल है, घी है, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। साबिक़ा हुकूमतों की निस्बत आज के जो रेट्स बढ़ा दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। इस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक हम हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा नहीं कह सकते। ये कहना था आम ताजरों का, आम आवाम का। अब हम एक लेते हैं ब्रेक के बाद हम लोग जाएंगे ताजरों के पास, जो कि मुल्क की मैशत का एक अहम हिस्सा है और मुल्क की मैशत को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हम ताजरों से, उनके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं, और इस हवाले से नाराज आवाम के बहुत सारे व्यूज आपने जाने। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान के चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, वो है ताजिर तबका। 3 साल कारकर्दगी के हवाले से ताजिर तबका को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मामलात हैं, वो क्या चाहते थे, क्या पूरा हुआ, क्या पूरा नहीं हुआ, ये तमाम बातें हम
ताजरान से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ बाजारों के सदूर रंगीला बाजार के जो सदर हैं शेख तस्नीम साहब, उनसे बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे 3 साल होने को हैं, क्या अपने वादे पूरे किए? क्या आप समझते हैं कि वो वादे पूरे हो गए? मैं क्या समझता हूं, आप भी समझते हैं कि उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। मेरी बात छोड़ें, आप भी दिल में यही समझते होंगे कि तहरीक इंसाफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया। और इसके अलावा अगर आप ये यहाँ पर तशरीफ ला ही चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से डायरेक्ट जो है ना बाजारों को दिखाया जाए इस वक्त कारोबार की क्या कैफियत है, और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से आज बाजारों में कारोबार नहीं है। एक तो कोरोना का इशू है और दूसरा गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं। वो उसकी वजह से हमारे कारोबार मुतासर हैं। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि बाजारों में कितना रश होता था, एक वक्त होता था कि यहाँ क्या रश हुकूमत ने करना है? हम आपसे कारकर्दगी पूछ रहे हैं, 3 साल कारकर्दगी कैसी रही? क्या बाजारों में रश करना आपके लिए ग्राहक लाना भी हुकूमत का काम है? नहीं, देखें ऐसे है, लोगों के पास मैशियत कमजोर है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब मैशियत कमजोर होगी तो वो बाजारों में कैसे आएंगे? जब आप उन पर ड्यूटियां इतनी लगा चुके हैं, पेट्रोल के जरिए लूट रहे हैं, वापडा के जरिए लूट रहे हैं, बदकिस्मती ये फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। जो लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, अब दुकानदार बेचारे दोबारा उन्होंने अपने अपने जनरेटर यूपीएस को तैयार कर लिया है और यूपीएस की सनत है वो भी दोबारा चल पड़ी है। तो ये तो मेरे मईशत को जो ठीक करने के दावे थे या बेहतर करने की बात की जा रही है कि हमने बेहतर कर दिया है, करंट डेफिसिट खत्म कर दिया है, मईशत को बेहतर रास्ते पे ले आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगी, वो झूठे? सर ऐसा है कि अभी तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आप देखना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं भरे चौक में कि इनके जाने के बाद इनका झूठ जो है ना इनके चेहरों को बेनकाब कर देगा। शाफ जी हमारे सामने हुआ है, ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब का भी काम है। खैर, हमारा जो आज का मौजू है 3 साल कारकर्दगी हुकूमत की, उससे ताजिर तबका किस हद तक मुतमईन है? क्या तहफुजात हैं आपके? क्या चीजें चाहते थे आप लोग जो पूरी होनी चाहिए थी, जो पूरी नहीं हुई? हम ताजरों में लॉकडाउन के बाद इतनी ताकत नहीं है हम कुर्बानी के जानवर खरीद सके। मंडी जाते हैं, लाखों रुपए के जानवर मिल रहे हैं, हमारी शिकत से बाहर हो चुके हैं ताजरान की बिलखुसूस। पहले नंबर पे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद हुकूमत ने पहला पैगाम दिया कि लॉकडाउन करें, हम आपको फेवर देंगे, बिजली के बिल हम आपसे नहीं लेंगे, ना डोमेस्टिक लेंगे ना कमर्शियल लेंगे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन के बाद इन्होंने हमें सूद समेत हमसे बिल वसूल किए। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रा थी, मगर हमने लॉकडाउन में अपने जेवर बेचा, अपने बॉन्ड बेचे। लॉकडाउन हुकूमत तो नहीं लाई ना। आपसे मेरा सवाल ये है कि 3 साल कारकर्दगी में हुकूमत से आपको क्या आप चाहते थे, वो आपके तहफुजात पूरे नहीं हुए, मुझे जरा वो बताएं। 3 साल में हुकूमत ने अमल ताजरान के लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या नहीं? ताजर जो लॉकडाउन में बर्बाद हुए थे उनको लोन देते, बेसूद कर्जा देते, वो नहीं दिया। बेसूद कर्जे की बात की गई है। अभी इस लास्ट बजट में कहा गया है कि किसानों को भी 3 लाख रुपए देंगे, शहरियों को भी देंगे। हुकूमत की बातें बजट तक है, एप्लीमेंट नहीं हो रहा। जो ताजिर हमारा मिडिल क्लास का ताजिर है सबका पिछड़ा है, बर्बाद हो रहा है। जो लॉकडाउन में बर्बाद हुआ उसे ये बिलासूद कर्जे दें, उनकी स्कीम बनाए। बाजारों में है ना, जब बाजारों में आ रहे, हुकूमत बाजारों में क्यों नहीं आती? इनके एमपी एमएलए नहीं आते, हुकूमती नुमाइंदे बाजारों में नहीं आते। क्या उनसे क्या शिकवा करना चाहते हैं? शिकवा ये करना है कि हम आपकी आवाज बनेंगे, हम उन तक बात पहुंचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवल्सुल से मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैं जो मुताजिर फतेह बाजार का सदर हूं, अकब दुबई प्लाजा, अकब पुलिस प्लाजा, गटर के मेले टूटे हुए हैं, 3 मेले के पीछे भाग रहा हूं, फंड नहीं है। मैं आपके तवल्सुल से वज़ीर पंजाब से कहता हूं एक बंद रोड का चक्कर लगा लीजिए आप वज़ीर आला साहब, आप फतेह बाजार आके अकब दुबई बंद रोड कर ले, आप आएंगे हमारा रोड बेहतर हो जाएगा। गटर के ढकने हैं, जो रिंग है, स्लैब टूट गए, उनकी मरम्मत हो जाएगी। ये टीएमए साहब हमारे अमले के जो है मेट्रोपॉलिटन का हमारी बात नहीं सुन रहा, जिले हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। बात ना सुनने का भी शिकवा किया जा रहा है जी। हुकूमती नुमाइंदे हमें अहमियत नहीं देते हैं, मौजूद नहीं होते, आते नहीं हमारे दरमियान, हमारे मसाइल नहीं सुनते। ताजरों के ये भी शिकवे हैं। मछली बाजार के अब हमारे साथ सदर हैं, पहले फूल बाजार के सदर थे, फूल वाले चौक पे इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइएगा जी क्या तहफुजात हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत ने 3 साल में ये नहीं किया? इन लोगों ने तो शिकवे किए हैं, क्या कोई एक काम भी अच्छा नहीं किया हुकूमत ने जो आप लोग सुना सके, कह सके कि यार ये काम अच्छा हुआ है? हर हुकूमत से सब आवाम को शिकवा होता ही है, आवाम को हर हुकूमत से शिकवा होता है। इस हुकूमत से भी बहुत सारे शिकवे हैं। जो समझकर हमने वोट दिए थे वो बात पूरी ना हो सकी, क्या वजह है ये हुकूमत जानती है या हुकूमत जानती है या हालात जानते हैं? ये कहना था यहाँ के ताजरों का। एक और ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा कि आपके क्या तहफुजात हैं? आप क्या कहते हैं कि इमरान खान ने कौन से वादे किए थे पूरे नहीं किए? आप लोगों को ताजरों को कहा था कि आप हमारे बाजू बनेंगे, या क्या बात आप चाहते हैं? मैं सुहेल कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शाही बाजार से हूँ।
میں یہ سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ حکومت نے ہاتھ کیا ہے نا، جسے میں کہتا ہوں ہاتھ کیا ہے، وہ ہمیں صوبے کے نام پہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے جو کہ جنوبی پنجاب کا نام دیا، جبکہ ہمارا حق بنتا ہے صوبہ بہاولپور کا، جو کہ یہ وہ تو بحال نہ کر سکے لیکن جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ اس پہ بھی مطمئن تھے چلیں اب صوبہ بنے گا، ہمارے صوبے میں کوئی خوشحالی آئے گی، جو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی ہمارے پسماندگی علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پسماندگی ہماری ختم ہوئے گی۔ ہم نے اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ تاجران غیر سیاسی ہوتے ہیں، ہمیں حکومت کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہمیں صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارا تاجر طبقہ درست راہ پہ حکومت لے کے آئے۔ اس وقت ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ صوبہ بن جاتا تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے؟ سر بہت سارے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو جانے تھے اگر صوبے کا وعدہ ہمارا کیا ہوا پورا کیا جاتا۔ حکومت پاکستانی کی تحریک انصاف کی جانب سے 3 سال کا کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے بہاولپور کے تاجر، بازاروں کے جو تاجر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے نالا ہیں، ہمارا سب سے بڑا وعدہ جو جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا، جنوبی پنجاب صوبے کا بھی جو وعدہ تھا اگر پورا کر دیا جاتا تو ہم مطمئن ہوتے۔ حالانکہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا بھی ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر صاحب بہاولپور اور دیگر جگہوں پہ بیٹھتے بھی ہیں، ورک بھی کر رہے ہیں، سیکرٹریز بھی کام کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس بھی اختیارات ہیں؟ کیا وہ جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ تاجروں کے تحفظات پہ ہم ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو بنایا گیا ہے کس حد تک عوام کے لیے کارگر ہے، کس حد تک عوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ نے عوام کے 3 سالہ کارکردگی جو تھی موجودہ حکومت کی، اس کے حوالے سے نظریات سنے اور تاجران نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں طبقے یعنی کہ عوام بھی اور تاجران بھی ناخوش نظر آتے تھے 3 سال کی جو کارکردگی ہے پی ٹی آئی حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے عوام نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر صاحب نے بریف کیا کہ کیسے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو فنڈز مل رہے ہیں، کیسے ان کو روزگار ملیں گے، کیسے اب ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے، جو محرومیت ہے ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بات تشنگی کے ساتھ رہے گی اگر ہم عوامی نمائندے جو بہاولپور سے منتخب ہوتے ہیں ان کو ساتھ نہ لیں اور ان سے نہ پوچھیں کہ عوام جو ہے وہ کیوں موجودہ حکومت سے نالا ہے یا ناخوش ہیں، مہنگائی کا رونا کیوں روتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی سے بڑے نام ہیں بہاولپور سے سمیع اللہ چودھری جو کہ سابق صوبائی وزیر خوراک بھی رہے، پی ٹی آئی کا بڑا نام ہے، بڑے لیڈر ہیں بہاولپور سے، ان سے ہم آج بات کریں گے اس حوالے سے کہ 3 سالہ کارکردگی کیا ہے۔ پہلے تو یہی سمپل سا سوال کریں گے کہ ان لوگوں کی یا ان کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر یہ نظر ڈالیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ذرا بتائیے گا کہ 3 سالہ کارکردگی میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کام جو آپ لوگوں نے خاص طور پر پنجاب حکومت میں یا بہاولپور یا جنوبی پنجاب کے لیے آپ نے کیے؟ جی، عوام ہم خود عوام میں سے ہیں، عوام کی نفس پہ ہمارا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی جس طرح خواہشات تو قوات تھیں اس طرح ہم ان کی خواہشات پہ پورا اترنے میں ابھی کامیاب نہیں ہو رہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں، سیاق و سباق کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو تصویر کو اگر اس کو دیکھیں تو سمجھنے میں خاصی آسانی ہو جائے گی، ایشوز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جب پاکستان عمران خان صاحب کو ملا تو اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا تھی، کاشتکاروں کی جو ہمارے اس پاکستان کی معیشت میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی صورتحال کیا تھی، ان کو ان کی جناز کی کیا نعم البدل جو ہے۔ سر میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، یہ وہ رونا ہے جو آپ 3 سال سے کافی رو چکے۔ 3 سال میں آپ کو کچھ آؤٹ پٹ دینا چاہیے تھا، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ختم ہونے میں نہیں آ رہی، تو کیا آپ لوگوں نے پلانز کیے ہیں کہ عوام کا یہ مہنگائی کا رونا دور ہو سکے؟ بالکل ہم مانتے ہیں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے اور پچھلی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی تھی، آگے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ عوام کی مہنگائی کی جو چیخیں ہیں یا یوں کہہ لیں مہنگائی کا رونا ہے وہ دور ہو سکے گا؟ کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن جو ایشوز ہیں یہ حل ہوں گے۔ عمران خان صاحب قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے پاکستان کا امیج بہتر کر رہے ہیں، یقیناً وہ سیاستدان ہیں
وہ پاکستانی عوام کی تکالیف سمجھتے ہیں اور اس کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 گزارش یہ ہے کہ خان صاحب لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی میں ہم کامیاب ہوں گے اور 2-4 سال میں نہیں لیکن 5-7-8 سالوں میں اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ اسی 100 دن میں کہا گیا تھا کہ نچلے طبقے کو اوپر لائیں گے, ان کے تحفظات کریں گے, ان کی ریزولوشنز کا اسی 100 دن میں کہا گیا تھا. آپ نے یہ کریڈٹ لیا, ہم آپ کو یہ کریڈٹ دینے کو تیار ہیں. آپ دیں گے, میں آہستہ آہستہ آپ کو تمام کریڈٹ لینے پہ آپ کو میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلواؤں گا کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کا یہ کریڈٹ ہے. نمبر 1, کاشتکار کو 10 سال اٹھائیں, 2018 سے پہلے کاشتکار کو اس کی کس جنس کا پورا پیسہ ملا, اس کو اس کے گنے کی فصل کا پورا پیسہ ملا, اس کو گندم کے فصل کا پورا پیسہ ملا. یہ عمران خان کی حکومت ہی تھی کہ گنے کے کاشتکار کو اگر 180 روپے ریٹ ہے تو 180 کم از کم ریٹ ملا ہے گنے کے کاشتکار کو. اس میں تو 90 ارب روپے کی اس میں بھی چوری ہوئی, آپ اس کی بھیٹ بھی چڑھے. گزارش اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کوئی اس کی بھیٹ نہیں چڑھا. گزارش یہ تو اپنے اپنے سوچ کا فرق ہے اور یقین کریں کہ میں بہت مطمئن ہوں, میں ریزائن کر کے بھی مطمئن ہوں, اور جب میں ایز اے منسٹر کام کر رہا تھا میں اس وقت بھی مطمئن تھا کہ میں نے کم از کم اپنے اس پنجاب کے کاشتکار کے حقوق کا تحفظ کیا اور کہیں کمپرومائز نہیں کیا اور کہیں کوتاہی نہیں کی. پڑیں گے اور ہمارا خان غیرت پر کمپرومائز نہیں کرتا. تو یہ اس بات کو عوام کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ عوام کیوں کہتی ہے کہ صرف ہمیں تو مہنگائی سے مطلب ہے جی؟ عوام کو آپ نے عوام کو تو آپ نے رکھا صرف اپنا فروٹ کے مہنگے ہونے پہ, عوام کو آپ نے رکھا چینی گھی آٹے کے مہنگے ہونے میں پھنسا کے آپ نے رکھا ہوا ہے. عوام کو تو آپ نے, عوام کی جو ذہنی سطح ہے وہ تو آپ نے بلند ہونے ہی نہیں دی. جو مسائل رہتے ہیں وہ جلد حل ہوں گے انشاءاللہ, عوام بہتر طرح سے حل ہوں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خطے کے اگر ہم مسائل کو دیکھیں نا تو یہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا ایک سنگ میل ہوگا یہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ. یہ اس کو لوگ نہیں مان رہے اور وہ سیاستدان خائف ہیں اس بات سے جو عوام کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کرنے کے نظریے کے خلاف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں. ہم نے اب جب عمران خان صاحب اپنے قائد سے جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ان کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے تو میرے قائد نے اس بات کو آمنا و صدقنا تسلیم کیا اور ان کا یہ شدید ان کی یہ خواہش اور ان کا یہ حکم تھا کہ پہلے 100 دنوں میں ہم نے اس کی داغ ڈالی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ سیکریٹریٹ کے لیے اس کی ایک بلڈنگ کے لیے اور ٹاپ آف دا لائن اس کی بلڈنگ بنے گی, ایک اچھا ایک سیکریٹریٹ لوگوں کو ملے گا اور لوگوں کی ایکسیس میں ہوگا. جو صادقآباد سے آدمی آئے گا وہ اپنے مسائل کو حل کروا کے شام میں واپس اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوگا. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, روزگار کے مواقع ملیں گے, اس خطے کے لوگ, خطے کے نوجوان اس میں بھرتی ہوں گے. تو ایک جو بات کہی جاتی تھی کہ تخت لاہور سے بھی چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی ابھی آپ سن رہے تھے سمیع اللہ چودھری صاحب کو جو کہ سابق صوبائی وزیر خوراک تھے, بہاولپور کی آواز ہے PTI کی. بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس بات کو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے, مہنگائی کی اگر لڑائی ملائی جائیں تو وہ بھی سابقہ حکومتوں اور سابقہ حکومتوں کی پالیسیوں سے جا کے ملیں گے, اس میں بھی ہم پورے قصوروار نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دلیری کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس کے لیے مسلسل ہماری لانگ ٹرم پالیسیز بھی جاری ہیں اور مسلسل ہماری کوششیں بھی جاری ہیں. ہم لوگ مایوس نہیں ہیں, ہم لوگ عمران خان کی حکومت میں بہت جلد مہنگائی پہ بھی قابو پا لیں گے. لیکن جو عوام ہے وہ ہماری لانگ ٹرم پالیسیز پر توجہ نہیں دے رہی بلکہ صرف اور صرف مہنگائی کا رونا رو رہی ہے. ہماری جو بیسٹ یا اچھی پالیسیاں ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہ کہنا تھا سمیع اللہ چودھری صاحب کا. عوام کے بھی نظریات آپ نے سنے, تاجران کے بھی نظریات آپ نے سنے. اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر صاحب کو بھی آپ نے سنا اور آخر میں سمیع اللہ چودھری صاحب جو کہ بہاولپور کے عوام کے نمائندے ہیں انہیں بھی آپ نے سنا. فیصلہ آپ کا ہوگا کہ 3 سالہ جو کارکردگی ہے وہ موجودہ حکومت کی کیا قابل تسلی بخش ہے یا قابل مطمئن ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اطمینان نہیں ہے تب بھی آپ کا فیصلہ, آپ نے سب کچھ سن لیا. اس حوالے سے آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا پروگرام کا میزبان محمود ظہیر اجازت چاہتے ہیں. ملیں گے ہم اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.